بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، اس وقت پوری دنیا میں کرونا نے ایک دہشت پھیلائی ہوئی ہے. اس کی ایک وبا ختم ہوتی ہے تو دوسری وبا آ جاتی ہے. کچھ ملکوں میں یہ کنٹرول ہوتا ہے تو کچھ ملکوں میں یہ نئے سرے سے دہشت گردی پھیلانا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایک پورے گلوب پہ ایک سمجھ لیں کہ ایک کرونا جو ہے وہ اس نے اپنی ایک حکومت قائم کر رکھی ہے. یہ کہیں شکست کھاتا ہے اور کہیں سر اٹھاتا ہے. اس کے علاج کے لیے دنیا بھر میں کوششیں ہو رہی ہیں. اس کی ویکسین آ چکی ہے، بہت سے ممالک میں تو بہت زیادہ ویکسین ہو چکی ہے، لیکن ویکسین کے بعد بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ مرض جو ہے یہ حملہ کرتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے کچھ اور جو ویریئنٹس ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور پچھلی جو ویکسین ہے اس کو اتنا مؤثر نہیں ہونے دیتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے ان کو 10% کم از کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کرونا نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اسرائیلی روایات ہیں اگر ان سے کوئی استفادہ کیا جا سکے، ان سے کوئی ہدایت لی جا سکے تو ان سے ہدایت لینی چاہیے. تو ایک ایسی ہی اسرائیلی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اگر انسان نے آپ سے کوئی ایک چیز طلب کرنی ہو، کوئی ایک خواہش کرنی ہو تو وہ خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صحت جو ہے یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور صحت کے لیے آج کل جو خطرہ ہے وہ سب سے زیادہ کرونا سے بنا ہوا ہے. تو صحت کے متعلق ریسرچ ہو رہی ہے اور خاص طور پہ کرونا سے بچاؤ کے لیے بہت سی ریسرچ ہو رہی ہے. ویکسینس نہیں آ رہی ہیں، ویکسینس پہ تجربے ہو رہے ہیں اور نئی نئی گولیاں، نئے علاج جو ہیں وہ سجیسٹ ہو رہے ہیں. کرونا موجود تو ہے لیکن جب یہ آیا تھا اب اس سے کم دہشت گردی محسوس ہو رہی ہے. اس کا دباؤ جو ہے وہ کم ہو گیا. لیکن اسرائیل جو ہے اس میں یہ بیماری جو ہے یہ کافی پھیلی اور اس بیماری نے کافی لوگوں کو وہاں پہ ہلاک کیا. اور لیکن IMF نے ایک بڑی بات کی اسرائیل کے متعلق کہ اس کرونا میں بھی اسرائیل نے اپنی جو معیشت ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اور اسلام کے جو دشمن ممالک ہیں ان سے ہمیں بھلے کی امید تو نہیں رکھنی چاہیے، لیکن وہاں پہ بعض اوقات ایسی ریسرچ ہوتی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ایک استفادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جن سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے دانش کی باتوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسرائیلی جو دانش ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ظاہر ہے وہ ہستی ہیں اور وہ اتھارٹی ہیں اور وہ ان کی جو فرمایا ہے اس پہ فرمان ہے، اس پہ کوئی دوسری بات تو اس کے متعلق کی نہیں جا سکتی. تو آج میں آپ سے کرونا کے ایک اس علاج کی بات کروں گا جو اسرائیل میں دریافت ہوا ہے. اسرائیل میں یہ بڑی دریافت ہوئی ہے. وہ بہت سے مریضوں کا معائنہ کرنے کے بعد، ان کا ریکارڈ دیکھنے کے بعد یہ اس چیز کا پتہ چلا ہے کہ جن پیشنٹس میں وٹامن ڈی جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ہوتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کرونا عام طور پہ نہیں ہوتا، اور اگر کرونا ہو بھی جائے تو ان میں وٹامن ڈی کی تعداد زیادہ ہو یا وٹامن ڈی کی تعداد کو مقدار کو آپ اس میں زیادہ کر دیں مختلف طریقوں سے اس مریض کے جسم میں، تو کرونا سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے. یعنی کرونا کے بہت سے جو راز ہیں ان میں سے ایک راز کا انکشاف یہ ہوا ہے کہ وٹامن ڈی جو ہے وہ کرونا سے بچاؤ بھی کرتا ہے اور کرونا سے صحت بھی دیتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وٹامن ڈی جو ہے یہ کیسے حاصل کیا جائے. پاکستان میں وٹامن ڈی کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر 15-20 منٹ آپ سورج میں رہتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ آٹومیٹکلی اتنا وٹامن ڈی کریٹ کر لیتی ہے کہ آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہوگا. تو ہم اس کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ 3 دن رہنے کی بجائے آپ 7 دن بھی 15-20 منٹ جو ہیں اگر سورج میں گزار لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو ہے سورج میں کام کرتے ہیں انہیں خصوصی طور پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل تو موسم بہت اچھا ہے، سورج کی روشنی میں بیٹھنا بڑا خوشگوار ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سورج کی روشنی میں بیٹھیں، اپنے وٹامن ڈی کو بہتر کریں. اور اس کے علاوہ ایک وٹامن ڈی کو بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیسی گھی میں مل جاتا ہے اور بہت سی غذاؤں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ گوشت میں ملتا ہے، انڈے کی زردی میں ملتا ہے
اور بہت سی دوسری چیزیں ہیں، غذائی اجناس ہیں جس میں یہ وٹامن ڈی جو ہے افراد کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کو کرونا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو کرونا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وٹامن ڈی جو ہے بنیادی طور پہ آپ کے جو مدافعتی نظام ہے، امیون سسٹم ہے جو، اس کو بہتر کرتا ہے، اور جب آپ کا امیون سسٹم بہتر ہو جائے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پھر آپ پہ کوئی بیماری بھی حملہ نہیں کر سکتی، کہ یعنی یہ وٹامن ڈی کو خاص طور پہ سمجھا گیا ہے کہ یہ سانس کی بیماریوں سے، استھما کو، اور دوسرا جو جیسے دمہ میں نے عرض کیا، دمہ اور دوسری اس طرح کی بیماریاں جو ہیں ان سے انسان کو بچاتا ہے، اور یہ آپ کی باڈی میں انفلیمیشن نہیں ہونے دیتا، یہ آپ کی باڈی جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے جراثیم سے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی احتیاط ہے، چند منٹ جو ہے، آدھا گھنٹہ جو ہے، 20 منٹ جو ہے، آپ دھوپ میں بیٹھ کے جو ہے وہ کرونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ وٹامن ڈی کے بغیر آپ کا کوئی امیونٹی سسٹم کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ یہ نہیں ہے کہ پھر آپ کو کرونا کے امراض لاکھ ہو جائیں گے، جو بھی پہلا جراثیم آپ کی باڈی میں داخل ہوگا، آپ کا جسم اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جائے گا اور آپ کو بیماری لگ جائے گی۔ تو وٹامن ڈی جو ہے اس کو اپنی خوراک میں بڑھائیے، زیادہ سے زیادہ وقت دھوپ میں گزاریے، اور وہ لوگ جو دن کے وقت سوتے ہیں اور رات کے وقت کام کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت الارمنگ بات ہے کہ انہیں اپنا وقت جو ہے کچھ دھوپ میں گزارنا چاہیے، وٹامن ڈی والی غذائیں جو ہیں وہ بڑھانی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے اگر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کم ہوتا ہے تو دوائیاں ایسی اویلیبل ہیں، ایسی میڈیسن اویلیبل ہیں جس میں وٹامن ڈی ہوتا ہے، اور اس طرح سے آپ وٹامن ڈی کی کمی پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ علاج اسرائیل سے آیا ہے، لیکن اس پہ پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ لوگ اختلاف بھی کر رہے ہیں، لیکن عمومی طور پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وٹامن ڈی کا باڈی میں ہونا اور بہتر تعداد میں ہونا اور مناسب اس کا ہونا جو ہے وہ آپ کو کرونا سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور آپ کو خدا نخواستہ کرونا ہو جائے تو پھر آپ کی جلد صحت کی بحالی کا امکان ہے، آپ کے یہاں کمپلیکیشنز جو ہیں آپ کی باڈی میں کم پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ ہم میں ناصر۔